میں آپ کے سامنے ابن تیمیہ کا کوٹ رکھتا ہوں. He said, I have not seen anything that nourishes the mind and soul, protects the body and guarantees happiness more than looking into the book of Allah. Reading nahi, looking into the book of Allah. Or a man asked him, how much Quran should we read? He said, equivalent to the amount of happiness you're looking for. ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا سالیٹری کنفائنمنٹ میں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اور وی ہیو سو مینی اسٹوریز کہ وہ کہتے ہیں ایک بار قرآن دکھا دو, ایک بار قرآن دکھا دو. اور جب وہ قرآن دیکھتے ہیں نا, مطلب اس کی مصحف دیکھتے ہیں تو ان میں ایک انرجی آتی ہے, اس کو چومتے ہیں, اس کو گلے لگاتے ہیں. امیجن کہ جو حافظ ہیں ان میں سے جو قرآن پڑھ رہے ہیں, بلکہ میں یہاں پہ سر عمار ہیں ہمارے ایک وہ کولیگ, شاید آپ کو یاد ہو, اسکل والے, جی جی جی, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی بڑی ینگ ایج میں, ینگ سے مراد ان ہر 50s شی پاسڈ اوے. تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ہمارے لیے اتنا شاکنگ ایونٹ تھا کہ ابھی پچھلے دن وہ ہنس کے ہم سے باتیں کر رہی تھی, اگلے دن استھما کا اٹیک ہوا اینڈ شی از گون. ایمبولینس میں کہتا میں جا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے شی از گون, اور مجھے اتنا رونا آ رہا ہے. اوبیسلی وی کین انڈرسٹینڈ, لیکن اس نے کہا کہ میں نے بس مجھے نا سوجی کے اللہ کی طرف سے سورہ زمر میں نے اونچی پڑھنا شروع کر دی, اونچی آواز میں, اور وہ ڈرائیور میرے ساتھ ہے, وہ حیران ہو رہا ہے. لیکن ہی سیڈ کہ اتنا سکون, اتنی سکینت مجھ پہ اللہ نے طاری کر دی نا, اتنا کمپوزر مجھ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاری کر دیا کہ میں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ایونٹ کو. اور پھر میں نے نماز جنازہ ان کا پڑھایا بہت کریج کے ساتھ, اور ایسی دعائیں اللہ رب العالمین نے میرے دل سے نکالی, سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں, یہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ واقعی اٹ از ہیپینس لوکنگ انٹو دی بک آف اللہ اینڈ ریسائٹنگ اٹ. یہ جو آپ نے بات کی نا, اس طرح کی ایک حدیث بھی ہے, صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو اس کو چاہیے کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھے. اور علی بھائی آئی تھنک ہمیں یہ موقع جو ہے نا یوز کرنا چاہیے پیلسٹائن کی اگزامپل دیتے ہوئے. آپ کو پتہ نا یہ ساری جو وار چل رہی ہے اس وقت غازہ کے اندر, بہت سارے نان مسلمز جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. کیوں قبول کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں مسلمان شدید فزیکل تکلیف میں ہیں, روحانی تکلیف میں ہیں, اینڈ دی اونلی ریفیوج دے ہیو از دا قرآن. ہاسپٹلز جو ہیں پورے کے پورے بوم کیے جا رہے ہیں, اینستھیزیا ٹیمز اویلیبل نہیں ہیں, بچے اینستھیزیا کے بغیر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ادھر سے ان کی سرجریز ہو رہی ہیں. یعنی کہ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ حقیقت بات ہے. اور نان مسلمس کہتے ہیں کہ کیسے ایک بندہ اتنا ریزیلینٹ ہو سکتا ہے, دس لیڈ دیم ٹو اسلام. تو یہ دیکھیں, یہ یعنی کہ قرآن مجید کی جو انٹرنسک پاور ہے وہ اس کی ڈائمینشنز بہت مختلف ہیں, لیکن وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کبھی انسان کو وہ اپنے اوپر ایکسپیرینس کرنے کے لیے. کیونکہ قرآن آپ کو پرپز دیتا ہے, کسی بھی پریشانی میں, کسی بھی برے حال میں آپ کو قرآن دلاسا دیتا ہے, آپ کو حوصلہ دیتا ہے. آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں قرآن اللہ کی بک سے, اللہ تعالیٰ کے کلمات سے, اور دیکھیں دا ون ہو کریٹڈ یو از ٹیلنگ دا سولوشن آف یور پرابلمس. جس طرح ذیشان بھائی نے بات کی, ایک جرنلسٹ بتا رہی تھی, وہ کہتی ہے میں کسی کیمپ میں گئی, وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا میں آ جاؤں آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں. اور انہوں نے آواز دی کسی چھوٹے بچے کو کہ ان کے لیے نا چیئر لے کے آؤ یہاں پہ. تو شی واز جسٹ امیزڈ کہ ایون ان دیٹ سینیریو بھی ان کو یہ آداب ہیں ان مسلمانوں کو کہ گیسٹ کو کیسے ہینڈل کرنا. کہتی ہے مجھے کہتی میں آپ کو اپنے 3 بچوں سے ملواؤں. تو میں نے کہا میں نے امیجن کیا کوئی بچے جو یہاں پہ کپڑے وغیرہ پھٹے کوئی آ جائے گا. کہتی ہے اس نے مجھے 3 پکچرز نکال کے دکھائیں. کہتے ہیں یہ ابراہیم ہے, یہ یوسف ہے, یہ موسیٰ ہے, یہ تینوں شہید ہو گئے ہیں. اور وہ کہہ رہی تھی بٹ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے, وہ کامیاب ہو گئے. وہ کہتی ہیں آئی واز سو امیزڈ, میں اتنی حیران ہوئی کہ آئی اسٹارٹیڈ لرننگ اباؤٹ اسلام, اور کچھ دن کے بعد آئی ایکسیپٹیڈ اسلام. اور میرے پہ ان کے الفاظ ہیں, وہ کہتی ہے میرے پہ ایسے ہوا جیسے کسی نے نا مجھے واٹر فال آف پیس میں بٹھا دیا ہے کہ میری زندگی میں اتنا بڑا چینج آیا, اینڈ اٹس اے بگ بلیسنگ. تو قرآن کے بغیر یہ آپ کو نہیں مل سکتا. اور کتنی اسٹوریز ہیں کہ سالیٹری کنفائنمنٹ میں کچھ لوگ تھے اور امیریکنز ان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ ہاؤ آر دے بینگ سین. یعنی وہ چیز تو انسین کر دیتی ہے. 6 دن 7 دن وہاں پہ مور دین انف ہے کسی کو ٹو ڈرائیو دیم میڈ. بٹ مسلمس یعنی کتنے سولجرز نے اسلام قبول کیا اس چیز کو دیکھ کے کہ واٹس ڈرائیونگ دیم. یعنی دے آر سین ایز ویل ایز یہ کھا رہے ہیں, یہ صحیح سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو ہمیں نا آڈینس کو یہ بھی بتانا چاہیے, اگر قرآن مجید کی خود ہم بات کریں, قرآن مجید نے خود سورہ حشر کے اندر مثال دی اس کی جو میگنیفیکنس ہے, اس کی جو عظمت ہے. اللہ کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم نے قرآن مجید کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا تو اے نبی آپ دیکھتے
لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا ہے. اسکالرز یہاں پہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں، یعنی کہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ حرمین کی ہم ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح علی بھائی آپ نے بھی ابھی ایک مثال دی تھی، وہ آڈینس کو دوبارہ بھی بتائیے گا کہ لوگ کس طرح رونا شروع کر دیتے ہیں. تو اکثر نا مجھ سے میرے اسٹوڈنٹس نا آؤٹ آف انوسینس پوچھتے ہیں کہ سر یہ فیک کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. تو آپ یقین کریں ہر کوئی فیک نہیں کر رہا ہوتا. قرآن مجید کے اندر یہ تاثیر ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا ایک دم آؤٹ برسٹ آف کرائے آ گیا تو اس کو معنی بھی پتہ ہوں گے. یہ معنی کے بغیر یہ خاص وہ موقع ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ دل پہ طاری کرتا ہے، اور یہ اس طرح کی فیلنگ ہے جو کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. دلوں کا نرم ہو جانا، آنکھوں سے آنسو آ جانا، یہ ایمان کی بہت بڑی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے قرآن مجید سن کے. بلکہ آئی تھنک قرآن مجید کی آیت بھی ایک اس طرح کی ہے نا جو ابھی آپ نے بتائی تھی، وہ آپ آڈینس کو ضرور بتائیں جو آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ سے پہلے ایک واقعہ بتایا. ایگزیکٹلی میں واقعہ یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پہ عشاء کی نماز تھی. آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی آئی گیس بات ہے. میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا، ان از مے بی mid 20s یا مے بی ارلی 30s. وہ دوسری رکعت میں رونے لگ گیا اور ہی واز کرائنگ لائک بیبیز. اور میرے لیے بڑی آکورڈ بات تھی کیونکہ ہر ایک کا رونے کا انداز مختلف ہوتا ہے. میں شاید اس طرح نہ روں، لیکن مجھے بھی رونا آتا ہے لیکن اس طرح نہیں. بٹ ہی واز کرائنگ لائک کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا میں بڑا حیران ہوا اور مجھے شرمندگی ہے کہ اس ٹائم پہ مجھے نہیں پتہ لگا کہ کون سی آیت پڑھی گئی ہے. مطلب فوکس تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا. اس کے بعد میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ نے دوسری رکعت میں کیا پڑھا ہے، تو انہوں نے سورہ مائدہ کہا. میں نے یہ والا پورشن پڑھا ہے، وہ میں آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 83 ہے سورہ مائدہ کی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ and when they hear what has been revealed to the messenger you see their eyes overflowing with tears because of what they have recognized of the truth. اور میں نے کہا یار سبحان اللہ، امیزنگ. میں نے گانا سنتے ہوئے کسی کو اس طرح روتے نہیں دیکھا ہے. اور وہ رونا پین کا رونا شاید ہوگا، کوئی محبوب یاد آ گیا تو اس کی یاد میں یہ جو رونا تھا نا، یہ سیدھا یہاں سے یہ ایمان کا رونا تھا. اور یہ وہ روح کی آواز تھی کہ جس نے ریکگنائز کر لیا. سبحان اللہ. تو دیکھیں کتنا یہ کمپیریزن، کتنا اوور ویلمنگ کمپیریزن ہے. سبحان اللہ. اور یہ ریئل لائف کمپیریزن، یہ سٹوریز نہیں سنا رہے ہیں ہم آپ لوگوں کو، یہ بالکل ریئل لائف کمپیریزن ہے. اور یہ ہمارے اپنے بھی ایکسپیرینسز ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ قرآن میں جب فرما رہے ہوتے ہیں نا، کہ فرماتے ہیں اس حوالے سے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومنوں کی روحیں ہیں ان کو اطمینان ہی قرآن سے حاصل ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اینڈ پہ اس آیت میں ریپیٹ کرتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا مطلب اگر میں سمپل الفاظ میں سمجھاؤں تو اس کا مطلب ہے کان کھول کے سن لو کہ صرف اللہ کے ذکر سے ہی روحوں کو سکون ملتا ہے. تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ اف یو آر لٹرلی ریئلی لوکنگ فار ہیپینس، تو پھر وہ ہیپینس آپ کو یہاں سے ملے گی. چاہے آپ کی پاکٹ میں پیسے ہیں نہیں ہیں، چاہے آپ کے پاس کوئی دنیا کی نعمت نہیں ہے موجود، اسٹل اف یو ہیو قرآن تو آپ اور آپ کا اللہ سے کنیکشن ہے تو آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ کو ایک پرپز بھی ملے گا. سو یو ہیو ٹو کنیکٹ یور سیلف ٹو قرآن جسٹ ٹو فائنڈ سولوشن آف آل یور پرابلمز ان دس ورلڈ. ادروائز یو آر ٹوٹلی بلینک کہ آپ کہاں جا رہے ہیں.